ظاہر سیاستدان کا ایمبیشن ہوتا ہے, ظاہر عہدے چاہیے ہوتے ہیں. پی ٹی ایم میں آپ کو عہدہ نہیں ملا, کیا یہ ناراضگی کی وجہ بنی؟ پی ٹی ایم میں نہیں, پی ٹی ایم میں جب وہ پی ٹی ایم کی فرسٹ گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت دیکھیں میری کبھی بھی شہباز شریف صاحب سے کبھی بھی کوئی اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے. وہ خراب ہو گئے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے, بیکاز میں لے کے چل رہا تھا مزاحمتی بیانیہ, میں نہیں, میاں نواز شریف اور مریم نواز, اور وہ تھے پروپوننٹ مفاہمت کے جی آل تھرو ہز کیریئر. انہوں نے ہمیں بتایا بھی تھا. سو اینڈ آئی ہیو فل رسپیکٹ فار ہز تھنکنگ. سو وہ یہ نہیں کہ پبلک میں آ کے یہ کہتے تھے, وہ اندر بھی بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں فوج کے ساتھ اس قسم کی ریلیشن شپ نہ رہنی چاہیے جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن ہو. سو مزاحمتی بیانیہ ول ٹیک اس ٹو واٹ ہیڈ ہیپن ٹو میاں صاحب 3 times ان دا پاسٹ. انہوں نے کاکڑ کے وقت جو ہوا وہ بھی یہ کہا, انہوں نے مارشاء اللہ کا بھی یہ کہا, ہمیں بتایا کہ اگر ان کا بیانیہ چل رہا ہوتا تو مارشاء اللہ نہ لگتا, 2014 میں دھرنا نہ ہوتا, پناما کا فیصلہ نہ آتا. یہ میاں نواز شریف کی تھنکنگ تھی. اور پھر اس کے بعد جو 2019 میں اور 20 میں جو سیاست کی, مزاحمتی سیاست کی, گجرانوالہ جلسے میں جس طرح سے نیم کالنگ کی گئی اس کو پھر کیری فارورڈ کیا گیا. تو میں مریم نواز کے ساتھ تھا, میاں نواز شریف کے ساتھ تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپس میں مل گئے. تو یہ آپ نے پہلے نہیں سوچا تھا؟ آپ کو کیا لگا؟ تو لوگ نہیں ایسے تھے ہمارے کوئی ہمدرد تھے جو جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا یہ کہ یار شہباز شریف سے ضرور ملا کرے ہر دفعہ. تو میں ملتا تھا. آئی ہیڈ لاٹ آف دیکھیں میں ایک کارپوریٹ ورلڈ سے آیا تھا اور مجھے ایک ایسی چیز تھی کہ ہر ایک کی امپورٹنس, ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. اب پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کو آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, مطلب ان اے سینس کہ جی وہ ان کا صحیح ہے غلط ہے فیصلہ, آپ اپنا ان پٹ دیں. اف اٹ ڈز ناٹ ایگری دین یو گو ہیڈ. بٹ دا پرابلم واز ایز پارٹی پریزیڈنٹ ہی واز اوور لکڈ فار ہز ڈیسیژن میکنگ بائی مریم نواز اینڈ نواز شریف. لیکن آپ نے نہیں اوور لک کرنا تھا نا. تو یہ میری بات ٹھیک تھی کہ معاملات بنا کر نہیں رکھے, اگر رکھتے تو شاید جو ہے وہ کہیں اور. جب میاں صاحب نے گجرانوالہ جلسہ کیا تھا, دیٹ واز 16 اکتوبر 2020. اوکے, اور اس سے 10 دن پہلے, 9 دن پہلے 7 اکتوبر 2020 کو مجھے ترجمان بنایا تھا. ٹھیک, بالکل. اس وقت انٹرنلی تو وہ شروع ہو گئے تھے اس وقت کہ جی ہمارا یہ مزاحمتی بیانیہ اور پھر پی ٹی ایم کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے بنایا تھا تو اس وقت لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تھا کہ جی یہ میرا خیال ہے ان کو نہ کسی اور کو بنا دے. کون لوگ ایگزیکٹلی؟ جو ہماری سینئر لیڈرشپ تھی, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا. جو شہباز صاحب کے گروپ سے نہیں, بہت کچھ تھے کچھ نہیں تھے, بٹ اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کو نہ بنائیں, اسپیشلی ان دا بیک گراؤنڈ آف آئی ایس پی آر چیف کمنگ آن ٹی وی اینڈ سینگ کہ جی یہ آرمی چیف سے وہ 20 دن پہلے ہوا تھا واقعہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو میاں صاحب کا جواب یہ تھا کہ میرا جو بیانیہ ہے وہ اتنا سخت ہے اور اتنا جارحانہ ہوگا تو اور کوئی ہے جو اس کو بوجھ اس کا سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے. اینڈ ایوری ون واز کوائٹ. دیٹ از وائی آئی واز میڈ. اور مجھے خود محسوس ہو گیا تھا کہ یہ بہت مشکل ہوگا, بیکاز ظاہر سی بات ہے جو مریم نواز کھیلتی ہیں فرنٹ فٹ پر آ کے اور اٹیکنگ پالیٹکس کرتی ہیں, اور وہ اس وقت ضرورت بھی تھی مزاحمتی بیانیہ, اپنا پالیٹکس آف ڈیفائنس, ریزسٹنس. And that is when she made her mark as a politician کہ جی she was the only one who was challenging Imran Khan and the military leadership of that time. تو اب جب وہ جو بیانیہ کر رہی ہیں وہ لے کے چل رہی ہیں, ہم روز ٹی وی پر اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ سچویشن اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی تھی, جس طرح کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا جب, تو اس وقت جو جن کو الزام لگانا تھا جن انسٹیٹیوشن کو, جس ادارے کو, وہ میرے تھرو کروایا تھا. تو میں نے پیپر دیا تھا کہ جی یہ ہوا, اور پھر انہوں نے سیکٹر کمانڈر نے آ کے یہ کیا. سو اس کی پاداش میں اینڈ آئی فیس دا برنٹ آف دیٹ. نو ون ایلس ڈڈ. سو آئی فیسڈ مور دین اینی ون ایلس. اور اس وقت بھی ایک تھا کہ جی آپ دوسری طرف آ جائیں تو آپ آرام سے آ جائیں گے.